من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وأطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. اللہ رب العزت مسلمانوں کا دوست ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اپنے اس تعارف کو مکرر بیان فرمایا. اللہ ولی الذین آمنوا. ہم سب الحمدللہ یہ تو جانتے ہیں اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، اللہ اس کائنات کا مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، وہی مقادیر کا کاتب ہے. یہ سارے تعارف اللہ پاک نے اپنے حوالے سے اپنی کتاب میں نازل فرمائے. مگر یہ تعارف جو میں اس وقت عرض کر رہا ہوں اس میں بہت لطافت ہے، بڑا ہی اظہار محبت ہے، انکریجمنٹ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ تعالی آمنو کیٹیگری کا دوست ہے. آپ لفظ نکال کے قرآن مجید کھول کے ان آیتوں کو پڑھیے. انما ولیکم اللہ، سوائے اس کے نہیں تمہارا دوست اللہ. اب دوست کے لفظ کو استعمال کر کے وہ جو فاصلے، بعد، دوریاں، ہیبت اللہ پاک نے وہ سارے پاٹ دیے اور ایک تقریب ذہنی، ایک اپنائیت، ایک محبت کا تعلق اور مدد کا احساس. بھائی دوست ہے تو میری مدد کرے گا، کیونکہ دوست تو ہوتا ہی وہ ہے جو مشکل میں، گمبھیرتا میں، کرائسس میں مدد کو آتا ہے. سبحان اللہ. یہ تعارف میرے رب نے متعدد مقامات پر قرآن مجید میں نازل فرمایا. اچھا کیا کرتا ہے یہ دوست؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. سازشوں کے اندر سے بچا کے نکالتا ہے، حملوں کے اندر مدد کے لیے آ کے کھڑا ہوتا ہے، دشمنوں کو ناکام اور اہل ایمان کو کامیاب کرواتا ہے. یہ سارے کام جو دوست کے ہیں اللہ رب العزت ہمیشہ سے اسلام، اہل اسلام، ایمان، اہل ایمان کی مدد فرماتا. کمی اور کوتاہی رہتی ہے تو ہم مسلمانوں کے اندر جو اللہ تعالی کی مدد، اللہ کی سند، اللہ کی نصرت، اپنے آپ کو ہم اس کے لیے پازیٹو پلس ثابت نہیں کر پاتا.
ہم اپنے دشمنوں کو قریب کرنے لگتے ہیں، دوستی اور دشمنی کے قرآنی معیار کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، بلکہ کیا لپیٹ کے بات کہنی، اللہ کی قسم ہماری حالت یہ ہو گئی کہ ہم کافروں کو اپنا اور مسلمانوں کو اور اللہ تعالیٰ کو اجنبی۔ اس وقت کی ہماری سائیکی، ہماری کیمسٹری یہ ہے کہ مسلمان کل دنیا میں کافروں کو ماما سمجھتے ہیں، پیار کرتے ہیں، دوستیاں لگاتے ہیں، اطاعتیں کرتے ہیں، بلکہ تم ہلاتے ہیں، بڑا مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داریوں کو اس سے پشت ڈال دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے شہروں میں، ملکوں میں، کیا مسلمان آج اللہ کے دین اسلام کو اپنی ذمہ داری تصور کرتے ہیں؟ بالکل میں نہیں کہتا کہ مجھ عاجز کی بات پہ آپ صاف کیجئے، ایک اوپن کوسچن ڈراپ کرتا ہوں، آپ سوچ لیجئے، کنڈکٹ کو دیکھ کر، بیہیویئر کو، اسٹریٹجیز کو اسٹڈی کر کے دیکھ لیں، کیا آج مسلمان اسلام کو اپنی ذمہ داری تصور کرتے ہیں، اپنی مسئولیت گردانتے ہیں؟ کبھی توجہ کر کے فارغ وقتوں میں اس حوالے سے سوچئے، کیا عالم اسلام، ممالک اسلامیہ، ان کے سیاسی حاکم طبقے اور بڑے اسلام کے حوالے سے اپنے آپ کو ذمہ دار تصور کرتے ہیں؟ کیا وہ اس ذمہ داری کو جانتے بھی ہیں کہ اسلام کی کیا ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہیں؟ یقیناً آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کا تجزیہ آپ کو جواب دے گا کہ نہیں، مسلمانوں نے اسلام سے ہاتھ کھینچ لیا ہے، نہیں سمجھ رہے مسلمان ملک اور ان کے اندر سیاسی دھڑے، حکومتی مشینری کہ اسلام ان کی ذمہ داری ہے، بلکہ سچی بات ہے اس وقت کوشش یہ کی گئی اور اس کوشش کو مسلمانوں نے بہت حد تک قبول کر لیا کہ اسلام اور کفر کو حوالہ ہی نہ بناؤ، بلکہ ریفرنسز زندگی کے وہ بنا لیے جو کافر کہتا ہے۔ سو کسی مسلمان ملک کو دیکھ لو، اس وقت اس کی سب سے بڑی آپشن اقتصاد۔ کہ جی مولوی صاحب کیا بات کرتے ہیں آپ، اصل تو مسئلہ اقتصادی ہے، ہمیں اپنے ملکوں کو بہتر اکانومی دینا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ، یہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ، یہ مذہبیت، یہ انتہا پسندی کی سوچ، یہ بنیاد پرستی، اس کو گالیاں دینا شروع ہوئی۔ اللہ کی قسم آج حالت یہ ہے، ہمارا انٹیلیجنسیا
ہمارے تھنک ٹینک آج اسلام کی بات کو انتہا پسندی سے تعبیر کرتے ہیں، شدت پسندی کہتے ہیں، بنیاد پرستی کی گالی دیتے ہیں، کیونکہ مغرب نے، کافروں نے مسلمانوں کے دماغ، ان کی سوچ سمجھ عقل پر ساری ایک دم زاویہ بدل دیا۔ عقیدہ، مذہب، دین، یہ انتہائی آخر میں، اور پیٹ اور معیشت اور اکانومی اور تجارت اور اچھی لیونگ، اس کو اتنا آگے لے آئے کہ آج مسلمانوں کے 50، 55، 56 ملک اسی اینگل سے پالیسی سازیاں کرتے ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے واسطے اپنی سوچ سمجھ کے زاویے قرآن و حدیث کے تابع کرو، اپنی زندگیوں کا رخ متعین کرو۔ ہم دنیا میں کیوں آئے؟ کیا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری بہتر معیشت، مضبوط اقتصاد؟ واللہ میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں سوچتے اور پڑھتے ہوئے کہ ہم پیٹ کو پوجا کرنے لگے ہیں، ہم مغرب کی اقتدا کرتے ہیں، ساری دوڑ اس پر لگی ہے کہ ملکوں کی اقتصادی پالیسیاں، ملکوں کے آپس کے تجارتی نیٹ قائم کیے جائیں، اور بلا اس امتیاز کے کہ کون سا ملک اسلام کی دشمنی میں کتنا ایکٹیو، کتنا فعال، اور کون سا ملک اسلام کے حوالے سے کتنا بہتر، یہ سوچ ہمارا آپشن نہیں رہی۔ آؤ میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلے اپنی زندگیوں میں اپنی ترجیحات کو سیٹ کرو۔ میں اور میرا بیٹا اور میرا بھائی اور میرا قبیلہ اور خاندان اور میرے صوبے اور شہر اور ملک، ہماری زندگیوں کا مقصد کیا ہے؟ اور ہم نے کس سے پوچھنا ہے کہ مقصد زندگی کیا ہے؟ آپ سوچ لیجئے کتنے قلیل لوگ ہوں گے جو اس پہلو سے سوچیں گے کہ میری زندگی کا مقصد صلاتی، نسکی، محیایا، مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کبھی آپ غور کرتے ہیں اس آیت پر، اور یہ آیت قل کے ساتھ ہے۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دو میری عبادت اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا للہ، عبادتوں کا، قربانیوں کا اور زندگی کا اور موت کا مقصد، محور، فوکس کیا ہونا چاہیے؟ اے نبی کہو ان سے وہ مقصد اللہ، اس کا مول، اس کا حکم، اس کی عبادت، اس کی اطاعت، اس کی حاکمیت، اس کے آگے ساری دنیا کی اکڑی ہوئی گردنیں جھکانا۔
اپنے آپ کو دنیا میں اس کا نمائندہ بنا کر پوسٹ کرنا. بڑی عظیم آیت ہے اللہ کی قسم. میرے بھائیوں، نوجوان طالب علموں، اسکولوں کالجوں کے پروفیسروں اور مسجدوں کے علماء اور مفتیان اور اساتذہ کرام، تباہ ہو گئے ہم، قسم اللہ کی برباد ہو گئے ہم. ہمارے 70 سال ایک ملک کے، دوسرے کے، تیسرے کے، ہم پلیز یونائٹڈ نیشن، یہ کہانی اماں جان جو کافروں کی ماں بنی مسلمانوں کی دشمن ہے، مگر مسلمان اسی سے دودھ مانگتے مانگتے اپنی ہر چیز تباہ کر بیٹھے. کوئی ایک پارلیمنٹ وہ خلیج کے ملکوں کی ہو، وہ انورا قاہرہ ہو، وہ برباد اسلام آباد ہو، کوئی ایک پارلیمنٹ اس ویژن پر پڑی ہے لا شریک لہ وبذالک امرت. یہ آپشنل نہیں ہے، یہ الیکٹو سبجیکٹ نہیں ہے. وبذالک امرت، مجھے اس کا حکم ہے، یہ فرض ہے. میری زندگی، میری موت، میری قربانیاں، میری عبادتیں میرے اللہ کے لیے ہیں. اللہ کے لیے کا معنی شرک کو ختم کر کے توحید کو کھڑا کر کے انا اول المسلمین وبذالک امرت. میں اصل جھگڑے کی طرف اللہ کی قسم بات پیش کر رہا ہوں. یہ جو دنیا میں آج رٹا اور جھگڑا چلا ہوا ہے، جس کو امریکہ کہہ دے وار آن ٹیرر، جس کو کوئی اور کوئی نام دے دے، پاکستان بر صغیر میں وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ سے تعبیر کر دے. اصل مسئلہ یہ ہے، اللہ کی قسم للہ رب العالمین لا شریک لہ. دیکھ لو کیسے گول کر دیا اس مسئلے کو. پروفیسروں کو پتہ نہیں، وکیلوں کی سوچ نہیں، اسمبلیوں، وزیروں، وزیر اعظموں کو فکر نہیں، ذاتی اقتدار، مفادات، کرسیوں کی بندربان، اموال کی چوریاں، ملکوں کی ڈکیتیاں، جن کے ووٹوں سے آ کے چڑھتے ہیں انہی کی جیبوں، انہی کے بیٹوں، ان کے مستقبلوں سے کھیلتے ہیں. ملکوں کی ڈائمینشن بدلتے ہیں. کافروں کی اطاعت، اللہ کی بغاوت، مسلمانوں سے نفرت، ہندوؤں یہودیوں سے قربت. کہہ دو تو برا لگتا ہے. اللہ اچھا، آپ بڑا ایک لطیف سا مظاہرہ ہوتا ہے. آپ نے اس کو دیکھا ہوگا، جب انسان گناہ کی دلدل میں، برائی میں نیا نیا پھنستا ہے تو جب اس کو کہا جائے تو وہ اظہار ندامت، کچھ تعصب، کچھ شرمندگی، کچھ نظر نیچی، کبھی کبھی کہہ دیتا ہے اچھا جی مولوی صاحب آپ دعا کریں اللہ مجھ پہ فضل کرے، ایسا ویسا. اور جب وہ مجرم پکا دل پورا کالا، پھر وہ کہتا یہ مذہب سیکنڈری ہے، یہ اپنی چیز نہیں ہے، انسان اول ہے، آزادی اول ہے، فریڈم اول ہے. بہان میں گڑے گا 100 اللہ کی قسم اور کہے گا کہ یہ سمجھانے والا مرمرا کیوں نہیں جاتا، یہ بولنے والا چپ کیوں نہیں ہو جاتا.
آج مجھے ڈر ہے ہم پاکستان کو یہاں پر لے آئے یہاں تک کہ اسلام کی بات کرنا، اسلام کو ٹاپ ایجنڈا کہنا، آج ہمارے انٹیلیجنسیا کو یہ بات منظور و قبول نہیں ہے۔ برا لگتا ہے ان کو اسمبلیوں میں مذہب کی بات، ہاں وہ صوبائی ہو یا وفاقی، اور کافروں نے بھی واللہ پوری قوت سے ہاتھ ڈالا تو پاکستان کے سیاستدان پر پورا کلچ۔ آج ہارورڈ، گلاسکو، برمنگھم کے تھنک ٹینکس، امریکہ کے انٹیلیجنس ادارے، یورپ کے بڑے بڑے ملک کہتے ہیں پاکستان پر کلچ ڈالو، اس کے اندر تبدیلیاں لاؤ، اس کو اسلام، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نام، آئیڈیالوجی آف پاکستان، اس کو بدلو، دو قومی نظریے کو اس ملک میں بند کرو۔ ان کے نصاب، کتاب، اطلاعات، نشریات، میڈیا کے ادارے سارے کے سارے اس کام پر لگا دو۔ اسلام سے دور کرو۔ آپ سوچئے کیوں ہے ایسا؟ پاکستان ان کا اتنا بڑا ٹارگٹ کیوں ہے تو صحیح، انشاءاللہ مجھ عاجز کی بات ایسی نہیں ہے کہ آپ اس بات کو اگنور یا نیگلیکٹ کر سکیں۔ انہوں نے اس ملک کے تعلیمی اور سیاسی اداروں پر اپنا پورا کلچ ڈال دیا، ٹائٹ کر دیا۔ سب سے بڑی وہ پارٹی جو مسلم لیگ کے نام سے تھی، اسی کا پوری طرح بیڑا غرق کر دیا۔ ہمارے ماضی سے، ہمارے مذہب سے، ہماری تاریخ سے، ہماری تاریخ سے جڑی ہر چیز اسکول میں، کالج میں، اسمبلی میں، میڈیا پر ایک دم آؤٹ۔ کوشش تو وہ ہر ملک میں کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر اتنا بڑا حملہ ان کا کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے، کوئی بڑی خفیہ راز نہیں ہے۔ کہتے ہیں پاکستان وہ ملک ہے جس نے پچھلے 30 سالوں میں پوری دنیا کفر کی عسکری برتری زیرو کر دی، فوجی قوت توڑ تاڑ دی، روس امریکہ کے حملے ناکام کر دیے، بھولی بسری شہادت پھر سے قائم دائم زندہ کر دی۔ سینہ پھلا کر، چھاتی چوڑی کر کے کافر کی آنکھ میں آنکھ ڈالنے کا وہ عمل، 1400 سالہ عمل پھر سے زندہ ہو گیا۔ کتابوں، الماریوں، مفتیوں کے زبانوں سے جہاد کی آیتوں، حدیثوں کو اٹھا کر میدان میں پریکٹیکل کر دیا۔ بدر زندہ ہوئی، احد لڑی جانے لگی، آزاد کے منظر
اتحادی فوجوں کی عبرتناک شکستیں، پھر سے منظرنامہ سج گیا۔ سوچئے آپ، بہاولپوریو، یہ بہاولپور اس خطے کا بڑا شہر، لوگ اس طرف کو آتے ہیں کہ یہاں ہوں گے وہ تھنک ٹینکس جو دیگر لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ کی قسم سوچا کرو، پاکستان ہدف کیوں ہے؟ پاکستان فوکسڈ ٹارگٹ کیوں ہے؟ کیا تبدیلی آئی دنیا میں؟ کیا چیلنج ہے آج کافر کے سامنے؟ وہ دیکھتے ہیں کہ اسپین کو تباہ ہو گیا، مراکش، الجزائر، تیونس، مصر، لیبیا، سب کے سب امریکی روسی کالونیوں میں بڑے آرام سے سیٹل ہو گئے تھے، تاریخیں دم توڑ گئی تھیں۔ افریقہ سارے کا سارا کافروں کی مٹھی میں آ گیا، پھڑپھڑایا بھی نہیں، کوئی رمق، کوئی لہر نہیں تھی۔ ساری دنیا کا ٹھیکیدار، سیلف اپوائنٹڈ کسٹوڈین بن گیا کافر، کوئی روس کی شکل میں، کوئی امریکہ کی شکل میں۔ مگر یہ پاکستان، وللہ الحمد ثم الحمدللہ، بھائی یہ آواز بہت کھینچتا ہے، اس کو ٹھیک کرو۔ یہ پاکستان جس نے اللہ کے فضل و کرم سے ہندوستان کے اندر سیاسی تحریک، نظریے کی بنیاد پر کلمے اور عقیدے کو لے کر ہندو سے نفرت، انگریز سے بغاوت، عقیدہ سے محبت، زمین کی تقسیم، مل کے نہیں چلنا، کافر و مسلم نے ایک نہیں بننا، اتنا بڑا تھپڑ اللہ کی قسم پوری دنیا کفر پر، دنیا مغرب پر، انگلستان کے رخسار پر، امریکہ کے تھوبڑے پر، ہندوستان کی تقسیم، پاکستان کا قیام۔ اس خطے کا مسلمان اس ذلت کو قبول نہیں کرے گا، لالے بنیے کے ساتھ ایک ہو کر نہیں رہے گا، اپنے عقیدے پر، اپنے کلمے پر، اپنے نظریے پر کمپرومائز نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں سوچا کرو، اس کل کو، اگر اس کل کو سوچ لو گے تو آج کے فتنوں میں پاکستان کو مستحکم کرنے میں کامیاب رہو گے۔ دنیا میں اس کی مثالیں نہیں ملتی۔ اسلام تو ہر جگہ تھا، مشرق بعید کے ملک اسلام کے اندر تھے سارے۔ 1565 1556 سے لے کر 65 تک یہ تائیوان کے ساحلوں تک مسلم ہندوستان تھا، یہ برما، روہنگیا، یہ سارا ارض الاسلام تھا۔ مگر کافروں کے غلبے کے آگے نہیں ٹک سکے،
یہ میرے رب کا فضل ہے بر صغیر ہندوستان کے مسلمانوں پر کہ اس بہت بڑی آندھی اور طوفان کے سامنے انہوں نے اپنا تدبر اپنی سیاسی اسلامی نظریاتی قربانی والی تحریکوں سے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، مسلم ہے تو لیگ میں آ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ نعرہ لگا کر، سازش کو توڑ کر، ہندو کا پیٹ پھاڑ کر، انگلستان کو دندان شکست دے کر، دندان شکست دے کر یہ ملک لے لیا۔ الحمدللہ یہ اسلام کے لیے، نظریے کے لیے، عقیدے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانان بر صغیر کے دفاع، تشخص، تحفظ، مستقبل کے لیے۔ بنگال، بہار، وسطی ہند، جنوبی شمالی ہند، سازش ناکام ہوئی، ورنہ انگریز تو جا رہا تھا ہندو کو اپنی جگہ ریپلیس کر کے، اور ارض الاسلام تھا۔ مگر کافروں کے غلبے کے آگے نہیں ٹک سکے۔ یہ میرے رب کا فضل ہے بر صغیر ہندوستان کے مسلمانوں پر کہ اس بہت بڑی آندھی اور طوفان کے سامنے انہوں نے اپنا تدبر اپنی سیاسی اسلامی نظریاتی قربانی والی تحریکوں سے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، مسلم ہے تو لیگ میں آ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ نعرہ لگا کر، سازش کو توڑ کر، ہندو کا پیٹ پھاڑ کر، انگلستان کو دندان شکست دے کر، دندان شکست دے کر یہ ملک لے لیا۔ الحمدللہ یہ اسلام کے لیے، نظریے کے لیے، عقیدے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانان بر صغیر کے دفاع، تشخص، تحفظ، مستقبل کے لیے۔ بنگال، بہار، وسطی ہند، جنوبی شمالی ہند، سازش ناکام ہوئی، ورنہ انگریز تو جا رہا تھا ہندو کو اپنی جگہ ریپلیس کر کے۔ یہ جو کانگریس پلیت بنی تھی، اکلوتی سیاسی پارٹی، انگریزوں اور ہندوؤں نے مل کے بنائی تھی، ہم واپس جا رہے ہیں مقامی لوگوں کو اقتدار دے کر، اور مقامی لوگ کانگریس کے جھنڈے تلے ہندوؤں کی چھتری اور ہندو فیملی اور ہندوستان۔ یہ میرے رب کا فضل و کرم، یہ علماء کی عرق ریزیاں، یہ نوجوانوں کی قربانیاں، یہ کلمے کی محبت، یہ نظریے کی پروجیکشن، دو قومی علیحدگی، گہری خلیج۔ آپ نے دیکھا کس طرح اللہ کی قسم ہمارے خلاف سازشیں، پہلے ہم سے مشرقی پاکستان چھین لیا، اس کے بعد اب مغربی پاکستان میں جو سیاستدان ہمارا اٹھتا ہے مومو ٹھگنا، کہتا ایک ہو جاؤ، جڑ جاؤ، ہندو کی ثقافت کو ٹی وی میں لایا کرو، ان کی ہولیوں تہواروں میں جایا کرو، ان سے تجارتیں کیا کرو، یہ واگا اور ہیڈ سلیمان کی اور یہ سارے بارڈر توڑ تاڑ کے تجارتیں اور سافٹ بارڈر اور ویزا فری، آپ دیکھتے ہیں یہ ساری سازشیں کیا ہیں۔
اتنے بڑے بڑے حربے حملے ہمارے خلاف، اس کے نوجوانوں کو گمراہ کرو، ہندو کے قریب کرو، اس کے تاجروں پر کلچ ڈالو، ان کی اسمبلیوں کا مائنڈ سیٹ بدلو۔ صرف یہی نہیں میرے بھائی، میرا گھر اپنوں میں کھڑا، اللہ کی قسم، جس کو ہم لندن کا میثاق جمہوریت کہتے ہیں، اب تو اس کا پرنٹ سامنے آ چکا ہے، عدلیہ میں موجود ہے۔ اس پرنٹ میں پارٹیوں سے دستخط کروائے خطے میں بالادستی بھارت کی تسلیم کرو۔ یہ پوائنٹ ہے اس میثاق لندن پلیت میں۔ ساؤتھ ایشیا میں سب کانٹیننٹ، ریجن، اردو ترجمہ خطہ، اس خطے میں بھارت کی بالادستی قبول کرو۔ یہ جو ہمارے لگڑ بگے سیاسی پھرتے ہیں نا، آج روتے، کہتے جمہوریت کا بڑا درد ہے ہمارے پیٹ میں۔ اللہ کی قسم یہ ہے لندن میں علاج اس درد کا کہ ریجن میں بالادستی بھارت کی قبول کرو، کر کے آئے ہیں، دستخط کر کے آئے ہیں۔ گو اہیڈ، بھارت دے گا۔ سلامتی کونسل کی مستقل سیٹ بھارت کو دینی ہے۔ سپر پاور خطے میں بھارت، یہ ہم سے منوایا اور ہمارے منافقوں نے مانا۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ ملک جس کے اندر لڑنے کی صلاحیت، قربانیوں کا جذبہ، یہ جو موت کو جنت میں داخلے کا ایک انٹری گیٹ سمجھتے ہیں، شہادت کو، یہ 3 سپر طاقتوں کو شکست دے چکے، اگر اس ملک کو اس کی نظریاتی بنیاد پر کھڑا رہنے دیا تو بر صغیر، ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ نقشے بدلے جائیں گے۔ ہمارا پلان تو فیل ہو جائے گا۔ آپ کو پتا ہے نا ان کے پلان کیا ہے؟ جدید مشرق وسطی، جدید مشرق وسطی۔ اس ملک کو یہاں سے کاٹ دو، اس کو وہاں سے کاٹ دو۔ وہ کہتے ہیں ان ملکوں کا کاٹنا ممکن کیسے ہوگا جب ان کے پیچھے لڑنے والا، شہادتیں پیش کرنے والا، اسلحہ بنانے والا، میزائل ٹیکنالوجی والا، نیوکلیئر فزکس کا لیڈر، اسلحہ سازی میں بہت آگے اور کلمے پر گرم، خون دینے میں دریغ نہیں۔ واللہ آپ حیران ہوں گے، میں نے یورپ کے ایک تھیسس میں دیکھا، شہداء شہروں کے حساب سے، پاکستان کے شہداء کی لسٹ یورپ کے اندر شہروں کے حساب سے، فلانے شہر میں اتنے شہید، پھر وہ شہید پر بات کرتے ہیں۔ یہ نوجوان کتنے ویژنری اور کتنے نڈر، اور ہماری وار پلان کے کتنے برعکس، کیونکہ ان کا وار پلان ہے آرمیز ورسز آرمیز، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے مسلمان ملکوں کی آرمیز خود بنوائیں۔ تھوڑی رکھو، بجٹ بھی، عدد بھی، اسلحہ بھی، گولے توپے نالے بھی گن گن کے دینے،
وہ کہتے ہیں ہمارا تو سارا نظام الٹ گیا، آرمیز ورسز قوم، ہماری آرمی ورسز مجاہدین۔ وہ مجاہدین نہ چھاتی ناپتا ہے، نہ قد ناپتا ہے، نہ FAC دیکھتا ہے، وہ اپنے ہاتھ میں 4.25 کلو کی کلاشن اٹھا کر پہاڑوں کو پھلانگ کر چھاؤنیوں میں کود کر جنتوں میں جانے کی ٹریننگ لے کر کہتے اس کے پیچھے کھڑا ہوا ملک پاکستان، اس ملک کے نظریے پر حملہ کرو، اس کی وزارت اطلاعات و نشریات میں زہر بھرو، ان کی سیاسیات کو تبدیل کرو، ڈائنامکس تبدیل کرو، حکومتوں کو کہو اقتصاد کے سوا کچھ نہ سوچیں، کتابیں بھی ان سے چھینو، لیپ ٹاپ دے دو، سبق بدل دو، نصاب بدل دو، سیاست میں فرعونیت لے آؤ، پارٹیوں کو اتنا پیسہ دو، اتنا پیسہ دو پارٹیوں کو کہ اس پیسے کی بنیاد پر پوری اسمبلی صوبائی قومی ایسے خرید لو کہ پھر ختم نبوت کا قتل کرنا ہو تو اسمبلی کھڑی ہو کے کرے، ویمن پروٹیکشن بل کو پاس کرنا ہو تو اسمبلی کھڑی ہو کے کرے، خامد کو کڑا پہنانا ہو، زنانی کو آوارہ کرنا ہو تو اسمبلی مدد کرے۔ دیکھ لو یہ پنجاب میں ہوا نا، اسمبلی نے کیا، پالی ہوئی اسمبلی پیسوں کے ساتھ، نظریے کے خلاف، عقیدہ عام نہیں، نظریہ عام نہیں۔ کوئی میرا بھائی مجھ پہ الزام دشنام نہ دے، حالیہ مثال ہے اللہ کی قسم، لندنوں سے آ کے ہارے ہوئے نالائقوں نے موجود اسمبلی سے کہا ختم نبوت کے عقیدہ میں حلف ہٹاؤ۔ ووٹر لسٹ میں امینڈمنٹ کرنی ہے، حلف کا لفظ ہٹاؤ۔ ہٹ گیا، اوت نہیں ہے، فرم اقرار نامہ لگا دو، سوئی قوم کھوئی قوم۔ اپنے نبی کو نہیں، لیڈروں کو پوجنے والے، نبی سے محبت نہیں، پارٹی لیڈروں کی اطاعت کرنے والے۔ دیکھ لو قسم اللہ کی، ابھی تو چوتھا ہفتہ ہے، آ کے لندن سے بیٹھ کے اسلام آباد میں اسمبلی کے نوکروں کو حکم دے کر کہا ختم نبوت کے عقیدے میں جو ڈرافٹ ہے ووٹر لسٹ کا اس میں سے لفظ حلف ہٹاؤ، اسمبلیاں نے ہٹا دیا۔ تو بھائی تم ہمیں تانے دیتے ہو، یہ تو جی وہابی، اہل حدیث، شیعہ، بریلوی، دیوبندی یہ تو آپس میں لڑتے ہیں، یہ تو کبھی متفق نہیں ہوتے۔ اور بدبختو، عقیدہ ختم نبوت پر تو شاہ احمد نورانی ساتھ تھے، اس میں مفتی محمود ساتھ تھے، اس میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ ساتھ تھے، علماء اسلام نے، علماء پاکستان نے، محبان اہل بیت نے، سارے اہل حدیثوں نے، وہ تو سب نے متفق ہو کے ذوالفقار علی بھٹو سے وہ آرڈیننس پاس کروایا تھا عقیدہ ختم نبوت پر حلف۔ اور قادیانی، مرزائی، غیر مسلم اقلیت، اگر تم اس بات کا تانا دیتے ہو تو بے شرمو، تب تو تانا بھی نہیں بنتا تھا کہ کل کلمہ پڑھنے والوں نے کہا حلفاً کہتا ہوں محمد الرسول اللہ خاتم النبیین۔ اس حلف کو کیوں بدلا؟
یہ ہے وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، بھاگلپور میں اللہ کی قسم پالی ہوئی خریدی ہوئی اسمبلیاں، پوری پارلیمان کو پیسے میں جکڑ لو، کروڑوں میں پکڑ لو، تیرے امدادی فنڈ بند کر دیں گے، ٹکٹ تجھے نہیں شیر کو ملا ہے، ووٹ تجھے نہیں شیر کو ملا ہے، چپ رہے، بیچارے سارے چپ۔ اسمبلی میں پیش کر کے بل نالائقیوں کے بعد، نااہلیوں کے بعد پاس ہو گیا۔ اور میں ذمہ داری سے بہاولپور شہر میں ممبر پہ کہتا ہوں، ابھی تک اس کی اصلاح پوری طرح نہیں کی گئی، ٹیکسٹ چھاپا نہیں گیا دوبارہ۔ یہ کہا گیا نہیں سوری مسلمانوں گرمی نہ دکھاؤ، ہم سے ساون ہو گیا، ہم بھی تو بندے ہیں نا، غلطی کر گئے، ہماری انگریزی اتنی تھی، ہم نے اوتھ اور افرم میں کوئی فرق نہیں سمجھا تھا، اچھا چلو غصہ نہ کرو ہم بدل دیتے، کوئی نہیں بدلا۔ ووٹر لسٹ میں ویسے کا ویسا ہے، امپیکٹ وہی ہے۔ قادیانیوں کی مدد، مرزائیوں کی مدد، کافروں کی مدد، کافروں کی ڈکٹیشن۔ اچھا ہم بیچارے بھولے، دیکھو نا جی مولوی صاحب آخر سیاسی نظام ہے نا جی، پولیٹیکل سسٹم ہے، وہ اللہ کے بندے سیاسی نظام نہیں ہے، یہ کافروں کے حملے ہیں، ان اسمبلیوں میں خریدے ہوئے بندے اور پلانٹڈ سسٹم۔ تیرا اس میں کیا دخل رہ گیا؟ تو نے ووٹ کی پرچی پر لگائی تھی مہر تو ٹھیک ہے، نہیں لگائی تو وہ خود ہی لگا لیتے ہیں، انجینئرڈ اور فورجری کے ساتھ، ریگنگ کے ساتھ الیکشن ہو کر تو ویلا فارغ اپنے گھر میں جا، اہل حدیث ہے تو شکارپوری گیٹ میں جایا کر، اویسی رضوی ہے تو اگلی مسجد میں چلا جایا کر، کوئی اور کرنا تو کر، جا چپ کر، اور وہ عقائد کو بدل اور پالیسیوں کو بدل، اور خارجہ پالیسیوں میں بھارت اور امریکہ کے ساتھ دوستی، غلامی، تجارت۔ اچھا آپ دیانتداری سے سوچئے، ٹھیک ہے جماعت الدعوہ اور ان کی حمایت یافتہ ملی مسلم لیگ، آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو شدت والے ہیں، یہ تو جی دہشت گرد ہیں۔ محمد علی جناح کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ اقبال کو کیا کہتے ہیں؟ لیاقت علی کو، ظفر علی خان کو کیا کہتے ہیں؟ واللہ اس بڑے ہی پڑھے لکھے شہر میں، یہ اسکولوں یونیورسٹیوں کا شہر، گھر گھر میں بی ایس سی بیٹے اور بیٹیاں۔ میں ایک بات کہتا ہوں، چھوڑیے ہماری بات، آپ آج کی جعلی مسلم لیگ اور محمد علی جناح کی اصلی مسلم لیگ دونوں کے مینیفیسٹ سامنے رکھ کے دیکھ لیں، زمین و آسمان کا فرق، نظریے بنیاد کا فرق، قیام پاکستان کی تاریخ، قائم کرنے والوں کے اندر کی تاریخ، کیا بیس تھا ان کا؟ ہندو سے علیحدگی، کیا معنی علیحدگی کے؟ تہذیبی علیحدگی، ثقافتی علیحدگی، نظریاتی علیحدگی، مذہبی علیحدگی، اور ہماری پالیسیاں جیو۔ اللہ کی قسم
میرے بیٹوں بھائیوں نے تو یہ چیزیں یاد نہیں رکھی ہوں گی. جب یہ جیو انسٹال ہوا تقریب ہوئی, تقریب جیو نے بیان دیے, ان کے میڈیا ڈائریکٹروں نے بات کی, ہم جیو نیوز چینل, جیو میڈیا چینل کیوں کھول رہے ہیں؟ صاف کہا ہم بر صغیر کی مشترکہ تہذیبی اقدار کو فروغ دینے کے لیے اس کو لانچ کر رہے ہیں. میرا ڈگری کالج کا کوئی پروفیسر, اس مسجد کا کوئی استاد یہ جملہ لکھ لے, ہم بر صغیر کی مشترکہ تہذیبی اقدار کو فروغ دینے کے لیے جیو پلید کو لانچ کر رہے ہیں, پھر ترجمہ بیٹھ کے خود ہی کر لو, معنی کیا نکلتے ہیں؟ ہندو اور مسلمان کو ایک کر کے پیش کر رہے ہیں. پاکستان اور ہندوستان کی مشترکہ اقدار, ناچ گانے, لڈی ہولی, بنگڑے شنگڑے, بدکاریاں, فسق و فجور, دیوالی, دسہری, ہولی تہوار, ریسیپروکل وزٹس, سیاسی طائفے, ثقافتی طائفے, یہ فلم سٹاروں کے آنے جانے, دو ملکوں کو مٹانے کی تحریک, لکیر کو پاٹ دینے کی سازش. آپ نکال کے وہ تقریب دیکھ لیں, نہ ملے یہ بات تو آئیے میرے پاس. او بھائی, اگر ہم نے 70ویں سال میں بھارت کے ساتھ مشترکہ تہذیبی اقدار کو نمایاں کرنا تھا تو پھر محمد علی جناح کو سوری بول دیتے, پھر قائد اعظم کو نو کہہ دیتے. ہم نے تو ملک بنایا کہ ہم دو ہیں, ایک نہیں ہیں. کانگریس ہی سیاسی پارٹی نہیں ہے, مسلم لیگ اول اصل نظریے پر, امت و ملت اسلام پر وہ قائم کی علامہ اقبال اور محمد علی نے. اختلافات تو ہمیشہ رہتے ہیں, تب بھی تھے. آپ کے خیال میں مولانا شرف الحق تھانوی اور احمد رضا خان کے بیچ بحثیں نہیں ہوتی تھی؟ آپ کے خیال میں علماء فقہی بحثیں نہیں کرتے تھے؟ یہ اختلاف تو تب بھی تھے, لیکن اللہ کی قسم ایک اتحاد پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے اس وقت کے لیڈران کہ بس کلمے پر لا الہ الا اللہ. حنفی, حنبلی, مالابار کے شافعی, ہندوستان کے سارے مسلمان, کیا بریلی کے بریلوی, کیا روپڑ کے اہل حدیث, سب کھڑے ہو گئے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, نظریہ اسلام, مسلمان قوم, اللہ نے ملک دے دیا. انہوں نے توڑ تاڑ کے آدھا کاٹ لیا, باقی آدھے کو وہ ڈس انٹیگریٹ کر رہے تھے. فوجیں آئی تھیں بہاولپور میں, کہتا ہوں یہ جتنی فوجیں آئیں, چاہے روس کی آئیں چاہے امریکہ کی آئیں, ان فوجوں کی آمد کے پیچھے صرف ایک مقصد نہیں ہوا کرتا. طریقہ سپر پاور کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی خطے میں اپنی فوجی قوت ڈال دیتے ہیں تو پھر اس خطے کے دور دراز میں اپنے سارے انٹرسٹ سرو کر لیتے ہیں. روسی اور امریکی فوجوں کا مقصد بھارت کی بالادستی, پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے, اسلامی تاریخوں کا قلع قمع, مسجدوں کی ویرانی, سمرقند و بخارا کی حالت,
مگر اللہ کا فضل کہ میرے رب نے اس پاکستان سے جو لا الہ الا اللہ پر معرض وجود میں آ گیا تھا اتنی بڑی جہادی قوت کھڑی کی کہ کولن پاؤل سے لے کر جوزف ڈینفورڈ تک 27 امریکی اور نیٹو کے جرنیل ہار کے جا کے پیٹی اتار کے کھڑے ہیں. آج حملہ ہے سیاست پر، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے کھلواڑ پر، الیکشن کے فساد پر. وہ چاہتے ہیں سیکولرزم کا نعرہ لگانے والی ڈمی مسلم لیگ، جس کے اندر محمد علی جناح والی کوئی بات نہیں، علامہ اقبال والا کوئی ذہن نہیں، اس کو پیسے کے زور پر اسمبلیوں میں ڈال کر اپنی مرضی کے بل پاس کروائیں اور پاکستان کو بالکل ایک سیکولر، لبرل بھی نہیں، سیکولر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مذہب سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، شہری سب برابر، مذاہب سب برابر. اکبری سوچ، جانتے ہیں نا اکبر بادشاہ کو دین الہی تھا، دین محمدی نہیں تھا. اب دین الہی کہہ دیا، سب کو چپ کرا دیا. یہ یاد رکھیے، طالب علموں کے لیے یہ بات عرض کرتا جا رہا ہوں. جمعہ کا تھوڑا سا وقت امیر محترم اس پہ یقیناً اجازت نہیں دیتے، میں ہمیشہ غلطی کرتا ہوں لمبا کر کے. اللہ کی قسم، افغانستان کی تاریخ میں یاد رکھنا 2 عنصر ہیں، ایک افغان، ایک مغل. ہسٹری کے طالب علموں، تاریخ افغانستان کے 2 عنصر، 2 سوچ، 2 سائیکالوجیز، افغان اور مغل. مغلوں کے اندر ماں سوائے بابر ریاست مقدم، حکومت مقدم، اسٹیٹ و سلطنت مقدم. افغانوں کے اندر مذہب اول. جاؤ جا کے پڑھ. ابن قاسموں کے بعد غزنویوں سے لے کر سوریوں تک، تغلقوں ایبکوں تک، شیر شاہ تک افغان ہے تو مقدم اسلام، اور اسلام مقدم ہے تو ہندو غلام. راجپوتانہ ماتحت، اسلام مالک. آج ہم وہی باتیں لے کے پاکستان میں کھڑے ہیں. نہیں جی نہیں، مذہب ہمارا ٹھیکہ نہیں ہے. آپ مذہبی شدت پسندی کی بات کریں. اچھا، اب یاد رکھیے گا، اب اس وقت بالکل معیار بدل گیا ہے. اب ہماری یہ جو فرقہ واری کا لفظ انتظامیہ یا اسمبلی کا پرائم منسٹر بولتا ہے، اس سے مراد دھوکہ نہ کھائیں ڈپٹی کمشنروں. اب تمہارے وزیر اعظموں کی مراد شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی نہیں ہے. اللہ کی قسم اب ہندو اور مسلم ہے. وہ کہتے ہیں مسلمان ہے، ہمیں ہائپر ہوا پھرتا ہے، یہ حافظ سعید گرما دیتا ہے، یہ کشمیروں قندھاروں کی گردان نہیں چھوڑتا ہے، یہ مودیوں کی دشمنی نہیں چھوڑتا ہے. اس سے امن کو خطرہ ہے. دیکھ سوچ کیسے بدلی ہے. آنے والے دنوں میں سیاسی منظر نامے سجیں گے، سازشیں پنپیں گی. اللہ کی قسم، امت و ملت کے سودے باز پیسوں کے زور پر
عوامی اکثریتیں، بولے سیدھے لوگ، پھر اسمبلیوں میں پہنچ کر ختم نبوت کا تیا پانچا، عورت کی حرمت پر قتل، پاکستان کی خارجہ پالیسی میں اسلام اور دعوت اور جہاد بے دخل، اور سپیریورٹی بھارت لالے ہندو پلیت کو اللہ تعالیٰ کا صاف حکم، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کی قسم میرے رب نے، سونے رب نے، سچے رب نے، احکم الحاکمین نے، مالک الملک نے ہم مسلمانوں کو حکم دیا ہے، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی، اور آپس میں نہ پھٹو۔ برادریاں، دھڑے بندیاں، ارائی جات، لوکل مہاجر، قومی تفرق، صوبائی عصبیت، آپ دیکھتے ہیں کتنی حسبیتیں ہیں۔ تو کون ہے کہ جی میں سرائکی صوبے کے لیے کھڑا ہوں، تو کون ہے کہ جی میں بہاولپور صوبے کے لیے کھڑا ہوں۔ اچھا بھائی تم دو ہو گئے، ذرا آگے چلو، جی میرا تو نعرہ ہے جنوبی پنجاب، علیحدہ کرو۔ اللہ کی قسم یہ چیزیں دیکھا کرو، یہ جس سرائکی وسیب ہے، یہ صوبہ سرائکستان ہے، یہ بہاولپور کی میری علیحدگی کی تاریخ ہے، یہ جی پورے جنوبی پنجاب میں میرا ذرا لیول سرکل براڈر ہے، ہم نہیں چلتے پنجاب کے ساتھ، وہ تخت لاہور ہے، یہ جنوبی پنجاب ہے۔ اچھا میں گنتا رہتا ہوں، طالب علم ہوں، دعوت میں سفر کرتا ہوں، جب گاڑی گجرات سے آگے جیلم کو چڑھتی ہے تو کیا لکھا ہوتا ہے؟ پوٹھوہار۔ پوٹھوہار، صوبہ پوٹھوہار، اس کو بھی علیحدہ کرو۔ واللہ میں نے ڈرائیور سے کہا ذرا گاڑی روک یار، یہ ایک نعرہ انجمہ نومولود نیا دیکھا، سب کی پکار صوبہ پوٹھوہار۔ میں وہاں رکا، بچے سے کہا جا موبائل سے اس کا سنیچ لے لے، یہ ایک نیا بوٹا لگایا ہے جو پاکستان کی وحدت، ملت، قوم، ملک، اتحاد کو آئدر اور جانتے انجانے میں توڑ بیٹھنے کا عمل کرنے والے ہیں۔ جا ذرا سب کی پکار صوبہ پوٹھوہار۔ کیوں جی؟ وہ کہتا ہے جب پیچھے سرائکی وسیب کھڑا ہے، اس کے پیچھے تاج لنگا صاحب کھڑے تھے، اس کے پیچھے پورا جنوبی پنجاب کھڑا ہے، تو پھر یہ تخت لاہور والا پنجاب میں اس پر کیوں رہوں؟ میرا صوبہ پوٹھوہار ہے اور میرے اندر تو سارا ہی وفاق ہے، میں نے تو وزیر اعظم کی گردن کو پکڑ لینا ہے، اسلام آباد کی اسمبلی میں بیٹھتا ہے، کر دستخط صوبہ پوٹھوہار۔ تنازعوا ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ یاد رکھیے اصل نعرے کیا ہونے چاہیے؟ پاکستانی مسلمان ایک قوم، کوئی توج نہیں، کوئی تفریق نہیں، کوئی ایک دوسرے کی تنقیص نہیں، اور کوئی مفادات کی گندی تقسیم نہیں۔ ایک قوم، ایک ملک، ایک نظریہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے آپ کو
سیاسی بالغ ثابت کرو، ملک اور قوم اور اتحاد کے